معزز سامعین آداب، زیر سماعت کتاب کا عنوان ہے مٹی کے صنم۔ یہ ایک سوانحی ناول ہے جسے تحریر کیا ہے جناب کرشن چندر نے۔ میں ہوں صداکار حمیرہ تحسین۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ باب نمبر 2، حاجی پیر کا بیٹا۔ حاجی پیر سے میری دوسری ملاقات غالباً 8 برس بعد ہوئی۔ ہم لوگ سردیوں میں اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی شادی کے سلسلے میں پنجاب جا رہے تھے۔ اس بار بھی پتا جی ہمارے ساتھ نہیں تھے، مگر اردلی، چپراسی، کمپاؤنڈر اور دوسرا عملہ کیلا بہت تھا، اور ہر جگہ جہاں ہم جاتے تھے وہاں پولیس کو، چوکیدار کو، نمبردار کو پہلے سے اطلاع پہنچ جاتی کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر سے جا رہے ہیں، کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ سردیوں کے دن تھے، غالباً جنوری کا مہینہ تھا۔ اس قدر وہ ملاقات یاد ہے کیونکہ جب ہم حاجی پیر کی چڑھائی چڑھ رہے تھے تو بادلوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا تھا۔ بھیگی بھیگی دھند، پھر ہلکی بارش، پھر زور کی بارش، پھر چاروں طرف سے ہولناک سناٹا، پھر ہولے ہولے برف گرنا شروع ہو گئی تھی۔ حالانکہ ہر طرح کا انتظام تھا، مگر اب تو حاجی پیر کی چڑھائی آدھی چڑھ آئے تھے، اب لوٹ نہیں سکتے تھے، اور آگے بڑھیں تو راستے میں کوئی پناہ نہ تھی، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی گھر۔ حاجی پیر کے درے تک کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی۔ بے ہزار دقت بھیگتے بھاگتے برف کے طوفان میں گرتے پڑتے ہم لوگ کسی نہ کسی طرح حاجی پیر کے درے تک پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو رات آ گئی۔ شرفو نے بڑی خوش مزاجی سے ہمارا استقبال کیا۔ سیدہ بی بی پہلے سے زیادہ خوبصورت، زیادہ مغرور اور زیادہ تنک مزاج ہو گئی تھی۔ برف کا طوفان 3 دن تک بڑھتا چڑھتا رہا۔ دن رات برف گرتی رہی اور ہم شرفو کے گھر میں محفوظ بیٹھے رہے۔ نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے۔ آٹا ختم ہو گیا تھا، آلو ختم ہو گئے تھے، سوکھا کدو ختم ہو گیا، پیاز ختم، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ایسے میں شرفو کمبل لپیٹ کر گھر سے نکلا اور برف کے پرفریب صحرا میں چلتا چلتا جانے کس طرح سے اور کس گاؤں سے دوسرے دن سر پر من بھر کا بوجھ لاد کر ہمارے لیے رسد لایا۔ اس کی غیر حاضری میں سیدہ بیوی نے ہمارا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ یہ کرو، وہ نہ کرو۔ سنا ہے وہ مکئی کے ٹوڈھے بہت عمدہ پکاتی ہے، مگر صرف اپنے باپ کے لیے۔ ان کا باپ سیدہ بیوی کو زیادہ دیر تک آگ کے نزدیک نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ پھول سے گال جل جائیں گے۔ ہم بڑے حاکم کے بیٹے تھے، مگر چوتھے دن جب برف باری ختم ہو گئی اور سورج نکلا اور ہم نے سیدہ بیوی سے اپنے سنگ برف میں کھیلنے کو کہا تو اس نے ناک چڑھا کر کہا اور انکار کر دیا۔ شرفو نے دوسری شادی نہیں کی تھی، وہ سیدہ بیوی کو دیکھ دیکھ جیتا تھا۔ چوتھے دن جب ہم برف میں راستہ بناتے ہوئے چلے تو حاجی پیر کے اس طرف دوسری اترائی کی گھاٹی میں ایک گوجر کی لاش دیکھی جو سردی سے اکڑ کر بالکل نیلی ہو گئی تھی۔ وہ گوجر صرف گھٹنوں تک لٹھے کا ایک نکر نما پاجامہ پہنے تھا۔ اس کے پاؤں میں دھبال یعنی دھان کی خوشوں سے بنے ہوئے چپل تھے۔ اس کا منہ کھلا تھا اور اس میں سے نسوار بھرے پیلے دانت نظر آ رہے تھے۔ اس کے گنجے سر پر ایک مخروطی ٹوپی تھی۔ اس ٹوپی کے اوپر مضبوط بنی ہوئی رسیوں میں الجھا ہوا نمک کا ڈھیلا تھا جس کا وزن بلا مبالغہ 1.5 من کے قریب ہوگا۔ وہ نمک کا ڈھیلا اٹھائے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ برف اور دھند اور طوفان میں کہیں راستہ بھول کر اس کھائی میں گر پڑا اور گرتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ مگر یہ نمک کا ڈھیلا کیوں اٹھائے ہوئے ہے؟ میں نے سرور خاں کمپاؤنڈر سے پوچھا۔ سرور خاں نے افسوس سے سر ہلا کر کہا، ہمارے علاقے میں نمک تو ہوتا نہیں، نمک پنجاب سے آتا ہے۔ گھوڑے کی کان کا نمک سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، مگر سردی کے دنوں میں جب پنجاب جانے کے راستے برف باری سے بند ہو جاتے ہیں، یہاں کے دکاندار اور بنیے نمک اس قدر مہنگا کر دیتے ہیں کہ کاکا ہمارے دیس کے غریب کسان اور گوجر جو مویشی پالتے ہیں اور جنہیں نہ صرف اپنے کھانے کے لیے بلکہ مویشیوں کو چٹانے کے لیے بھی نمک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس مہنگے بھاؤ بازار سے نمک نہیں خرید سکتے۔ اس لیے یہ لوگ کوہالے سے، کوہ مری سے، راولپنڈی سے، گوجر خان سے، جہاں جہاں سے ان کو نمک سستا ملتا ہے اپنے سر پر اٹھا کر لاتے ہیں اور کئی دن پیدل چل کے سینکڑوں میلوں کی مسافت طے کر کے نمک لاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، میں نے آج تک نمک کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ اکثر کھانے کی میز پر میں نے کئی بار شکایت کی تھی کہ باورچی کھانے میں نمک زیادہ کیوں ڈال دیتا ہے۔ یہ کہ نمک کبھی کم بھی پڑ سکتا ہے اور نمک کے لیے کوئی جان بھی دے سکتا ہے، یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ گوجر مرا پڑا ہے، نمک برف میں گھل رہی ہے، یہ تصویر میں نے تصور کے نہا خانے میں 1000 بار دیکھی ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔
یہ کوئی مشکل تجریدی تصویر بھی نہیں ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اگلے بہت سے سالوں میں حاجی پیر سے بہت سی ملاقاتیں رہیں۔ ایک دفعہ ہم حاجی پیر کی اترائیوں میں علی آباد کے مقام پر شکار کھیلنے گئے تھے۔ ایک بار جب میٹرک کا امتحان دے کر راولپنڈی سے لوٹا تھا۔ ایک بار جب لاہور فارمن کرسچن کالج میں داخلہ لینے گیا تھا۔ بہت سی ملاقاتیں ہیں، سالوں کے دھندلکوں میں کھوئی ہوئی، ایام کی شاخوں سے یادوں کی چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں باندھے ہوئے۔ وہ مجھے یاد نہیں ہے، مگر ایک ملاقات بہت یاد ہے۔ میں ایف اے کا امتحان دے کر چھٹیوں میں گھر لوٹ رہا تھا۔ انقلابی پارٹی میں نیا نیا رنگروٹ بھرتی ہوا تھا۔ ڈان برین کی مائی فائٹ فار آئرش فریڈم اور 10 days that shoot اور دیر ساورکر کی انڈین فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس پہلی بار پڑھ کر دل میں ایک عجیب کچا سا جوش اور ولولہ بھرا ہوا تھا۔ فرینچ ریولوشن، ایکوالٹی، لبرٹی اور سوشلزم اور مذہبی فیوڈلزم کے خلاف نئے یورپ کی جنگ، دماغ کے کڑھاؤں میں جانے کیا کیا چیزیں ابل رہی تھیں۔ ان دنوں میں مجھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق تھا۔ ولائتی کارڈروئے کی جودھ پور اور نیڈل کی اونی قمیص کے اوپر ہاف بٹننگ کوٹ پہنے ہوئے 16 ڈانٹے عمدہ گھوڑے پر سوار جب میں حاجی پیر کے درے پر اترا تو شرفو مجھے پہچان نہ سکا۔ وہ اس وقت بھی مجھے نہ پہچانا جب میں نے گھٹنے ٹیک کر حاجی پیر کے مزار پر نیاز دی۔ میں اب تقریباً لامذہب ہو چلا تھا، مگر حاجی پیر سے ابھی تک ایک عجیب و غریب لگاؤ باقی تھا۔ شرفو نے مجھے اس وقت پہچانا جب میں ہیٹ اتار کے اسے بغلگیر ہونے لگا۔ چھوٹے ڈاکٹر! شرفو خوشی سے چلایا، مگر شرفو کی خوشی میں ایک عجب سا رنج بھی شامل تھا۔ عجیب و غریب طریقے سے وہ آدمی بجھا ہوا تھا۔ اس کی کن پٹیوں کے بال ایک دم سفید ہو چلے تھے، ماتھے پر گہری لکیریں پڑ گئی تھیں۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم غائب ہو جاتا اور خاموشی سے فضا میں تکنے لگتا۔ میں اس کی طبیعت کے عجب کو دیکھ رہا تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اس وقت اس نے بڑے اصرار سے مجھے اپنے گھر میں روک لیا۔ رات کو جب وہ میرے لیے مکئی کے ٹوڈے پکا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا، سیدہ بی بی کہاں ہیں؟ کیا شادی ہو گئی؟ شرفو نے عجیب طریقے سے سر ہلا کے آہستہ سے کہا، ہاں شادی ہو گئی۔ کہاں شادی ہوئی؟ برادری میں؟ نہیں، برادری میں تو نہیں ہوئی، پنڈی میں ہوئی ہے۔ کیا سیدہ بی بی پنڈی میں ہیں؟ میں نے خوشی سے چلا کے کہا، مجھے اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو بہن سے مل کے آتا۔ تم پنڈی سے آ رہے ہو؟ ہاں۔ اور تم نے میری بیٹی کو نہیں دیکھا؟ ساری پنڈی میں اس کے حسن کی دھوم ہے۔ عجیب طریقے سے سر ہلا کے مکئی کے ٹوڈے سے کہنے لگا، سیدہ بی بی چکلے میں بیٹھی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک زبردست حاکم تھا، ٹھاکر شیر سنگھ۔ رعایا اس سے بہت ڈرتی تھی کیونکہ شیر سے سارا جنگل ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ ٹھاکر شیر سنگھ حاجی پیر کے درے پر انصاف کرتے کرتے پہنچے اور انہوں نے سیدہ بی بی کو دیکھ لیا۔ رعایا حاکم کے حکم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا اس کے انصاف سے ڈرتی ہے، مگر حاکم تو انصاف کرتا ہے۔ اور شیر سنگھ نے سیدہ بی بی کو دیکھ لیا تھا اور وہ اس کی بے پناہ حسن سے انصاف کرنے پر تل گئے تھے۔ پھر کیا، وہ انصاف کر گئے اور چلے گئے، کیونکہ حاکموں کو آگے بھی تو جانا ہوتا ہے۔ وہ کسی جگہ انصاف کرنے کے لیے نہیں رکتے، جہاں جاتے ہیں انصاف کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک اور زبردست حاکم تھا، ایڈولف ہٹلر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اس سے بھی زبردست حاکم تھا، چنگیز خان۔ اور سیدہ بی بی چکلے میں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس چاندنی رات میں حاجی پیر کے مزار کے قریب آ کے بیٹھ گیا تھا۔ ٹھنڈی چاندنی ہوا میں کفن کے کورے لٹھے کی طرح کھڑکھڑا رہی تھی۔ شرفو میرے پیر دباتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اس کی آواز میں عجیب سی رقت تھی، بابو جی دوسری بار پنڈی جاؤ تو اس سے کہنا، سیدہ بی بی گھر چل، تیرا باپ تجھے بلاتا ہے، میری اکلوتی بچی اپنے گھر چلی آ، انصاف سے نہ ہار۔ کیا تجھ سے پہلے اس دنیا میں انصاف نہیں ہوا؟ کیا صرف تجھی سے انصاف ہوا ہے؟ ارے پگلی، وہ جو حاکم ہیں وہ تو سدا انصاف کرتے ہی رہتے ہیں، ہمارے جسم سے، ہماری روح سے، ہمارے گھر سے اور کھیت سے، اور ہماری خواہشوں کی آخری مسرت اور خون کی آخری بوند سے وہ انصاف کرتے ہیں۔ میری معصوم بچی، حاکموں کے اس انصاف سے بچ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے؟ یہ مت سوچ کہ تو اپنی سہیلی کو کیا منہ دکھائے گی۔ یہاں کون سا گھر ایسا ہے جو حاکموں کے انصاف سے داغدار نہیں ہوا؟ چلی آ سیدہ بی بی، تیرا باپ بالکل اکیلا ہے۔ شرفو نے اپنا چہرہ اپنی دونوں باہوں میں چھپا لیا۔ چاندنی کے جسم پر نیلگوں خراشیں ہیں، مزار کے پیڑ کی ننگی سیاہ شاخیں کسی اندرونی غصے سے کانپ رہی ہیں۔ حاجی پیر کے نیچے کے پہاڑ، ندیاں، وادیاں، گھاٹیاں چاندنی کے سفید دھندلکوں میں سر جھکائے کھڑی ہیں، جیسے آسمان نے تاروں کی کیلوں سے جڑا جوتا ان کے سر پر رکھ دیا ہو۔
میں اپنی نئی جوانی، نئی تعلیم اور نئے انقلابی ولولے کے ساتھ شرفو سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اپنی باہوں میں منہ مت چھپا شرفو، ایک دن یہ انگریزی راج ختم ہو جائے گا، ایک دن یہ راجاؤں مہاراجاؤں کا شخصی راج بھی ختم ہو جائے گا، جس میں ایک فرقے کو دوسرے کے خلاف لڑا کر حکومت کی جاتی ہے۔ ایک دن راج لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا، تیرے کھیت تیرے ہوں گے، تیرا حاکم تیرا نوکر ہوگا، تیرے گھر کا کھویا ہوا وقار اور غرور تجھے واپس مل جائے گا۔ مگر میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمت نہیں پڑتی۔ ایسے لگتا ہے جیسے دیمک کھائی ہوئی لکڑی کے کھوکھے پر کھڑا جھوٹے وعدے بیچ رہا ہوں۔ ایسے لگتا ہے اگر میں یہ سب کچھ اس سے کہہ دوں گا تو وہ غم اور غصے سے لال آنکھوں سے میری طرف غضبناک لہجے میں چلا کر کہے گا، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، سینکڑوں برس سے تم اسی طرح مجھ سے جھوٹے وعدے کرتے چلے آئے ہو، خدا کے لیے تم تو ایسا نہ کہو حاجی پیر کے بیٹے۔ یہ 30-35 برس پہلے کی بات ہے، اب تو حاجی پیر کو دیکھے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا۔ شرفو مر چکا ہوگا، سیدہ بی بی بھی پنڈی کے کسی چکلے میں مر کھپ گئی ہوگی، وقت کے دھندلکوں میں ماضی کے نشان مٹتے جا رہے ہیں۔ میں حاجی پیر کو بالکل بھول چلا تھا کہ چند دن ہوئے میں نے حاجی پیر کو پھر دیکھ لیا، مگر صرف تصور میں۔ ارے یہ تو وہی حاجی پیر ہے، 50 برس پہلے کا حاجی پیر۔ ان 50 برس میں دنیا کتنی بدل گئی۔ اس وقت ملک انگریزوں کا غلام تھا، پھر ملک انگریزوں سے آزاد ہوا، ایک ملک کے 2 ملک بنے، ہندوستان اور پاکستان۔ 18 برس تک حاجی پیر کا علاقہ آزاد کشمیر کا علاقہ کہلاتا رہا اور پاکستان کا سبز پرچم حاجی پیر پر لہراتا رہا۔ چند دن پہلے کی تصویریں ہیں جب ہندوستانی فوجوں نے پھر سے حاجی پیر کو جیت لیا۔ بالکل وہی حاجی پیر کا پرانا کھنڈر ہے، وہی کچی مٹی کا بوسیدہ گھر ہے، وہی بے سر و سامانی ہے۔ حاجی پیر کے کسانوں کے کپڑے اسی طرح پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں ننگے ہیں، ہاتھ پھیلے ہیں۔ ہمیں آٹا دو، گڑ دو، نمک نمک نمک۔ تو کیا اسی کھائی میں اس گوجر کی لاش ابھی تک پڑی سڑ رہی ہے؟ سرور خاں ایک پرانا بوسیدہ فوجی کوٹ پہنے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں شکایت کر رہا ہے، صاحب میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو کپتان زبردستی میرے گھر سے اٹھا کر فوجی چوکی میں لے جاتے تھے۔ ممکن ہے سرور خاں جھوٹ بولتا ہو، مگر وہ پھٹے کپڑے تو جھوٹ نہیں بولتے، وہ بھوکی نگاہیں تو جھوٹ نہیں بولتی، وہ پھیلے ہوئے ہاتھ اور اد کھلے ہونٹ آٹے اور نمک کے لیے تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جی چاہتا ہے ایک سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ حاجی پیر پر بھی بلائی جائے، میں اس کے استقبال کے لیے سرور خاں کا پھٹا ہوا کوٹ جس میں جا بجا غریبی کی گولیوں نے سوراخ کر دیے ہیں مزار کے پیڑ پر UNO کے جھنڈے کی طرح ٹانگ دوں گا اور پھر پوچھوں گا کس طرح تم حاجی پیر پر اپنا حق جتاتے ہو؟ کیا تم نے کبھی شرفو کا غم دیکھا ہے؟ کبھی سیدہ بی بی کو پنڈی کے چکلے سے واپس بھیجنے کی کوشش کی؟ کبھی ان بھوکے کسانوں کی آدھی روٹی پر نمک کا ایک ٹکڑا بھی رکھا؟ وہ نمک جو اس علاقے میں سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حاجی پیر تو سرور خاں کا ہے، احمد خاں کا ہے، غلام رسول کا ہے، کرشن چندر کا ہے۔ میں حاجی پیر کا بیٹا ہوں، میں کرشن چندر۔ میں نے اس کے مزار کی مٹی چاٹی ہے، اس کے پیڑ کی ننگی سوکھی بے پھول شاخوں کا غم دیکھا ہے اور اسے اپنے سینے میں ایک دہکتی آگ کی طرح محفوظ کر لیا ہے۔ بے شک تم نے 18 برس تک سبز جھنڈا حاجی پیر پر لہرایا، مگر سبز جھنڈے کے لہرانے سے حاجی پیر کی گھاٹیوں پر سبزہ نہیں ہوگا، وہ اسی طرح پالے کی ماری بے آب و گیاہ اور سنگلاخ ہیں۔ 200 برس صفر، 50 برس صفر، 18 برس صفر۔ وہ سب کلمہ گو تھے اور مملکت خداداد میں شامل تھے، وہ سب مسلمان تھے مگر ان کے پاس نمک نہیں تھا، وہ مسلمان تھے مگر مسلمان ہو کر بھی ان کی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ شاید اس لیے میں نے جس خدا اور اس کی جس مملکت کا تصور کیا ہے وہ مسلمان کا نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا بھی نہیں ہے، وہ نمک کا خدا ہے، اور اس خدا کی پوجا نہیں کی جاتی، اس کے لیے نماز بھی ادا نہیں کی جاتی، بلکہ اسے نمک کے ڈھیلے کی طرح چاٹا جاتا ہے اور روٹی کے لقمے کی طرح کھایا جاتا ہے، اور جب اپنی زبان سے اپنے خدا کو اس طرح چاٹتے ہیں تب وہ ہمارے جسم و جان کے ذرے ذرے میں سما جاتا ہے، اور جب ہم کام کرتے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہیں اور عشق کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے درمیان نمک کی طرح موجود رہتا ہے۔ اے حاجی پیر، اے حاجی پیر۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو
لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔